والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، انتہائی توجہ کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اجتماع ذکر و نات میں آخر تک شریک رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات مالیہ اپنے رسالہ ضیاء درود و سلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں: مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ جس کے ہاتھوں میں مدینے کا ہوگا سیراب، سرے کوثر و تسنیم وہی جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اجتماع ذکر و نات سلسلہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ روایتوں میں یہ مضامین ہیں کہ نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کے تذکرے کی بات ہے تو جہاں محبوب خدا کا تذکرہ ہو وہاں کتنی رحمت نازل ہوتی ہے، کس قدر برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ انتہائی عقیدت اور توجہ کے ساتھ شریک رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت شیخ الاسلام ابن حجر مکی علی رحمہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا جنید بغدادی علی رحمہ نے فرمایا: محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا۔ انشاءاللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع النور کا برکتوں والا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس مہینے میں 12 ربیع النور شریف کو ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے مہینے ماہ ربیع النور شریف کی جو ہی آمد ہوتی ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے، گھر بھی سج جاتے ہیں، گلیاں بھی سج جاتی ہیں، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچ جاتی ہیں۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے: نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، آیا ہے وہ راہ راست دکھانے کے واسطے، بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے، دنیا کے بت قدوں کو گرانے کے واسطے، رسم و رواج کفر مٹانے کے واسطے، انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا، انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا، یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ عز و جل یہ شروع ہی سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے ایام آتے، مسلمان بالخصوص ان ایام میں خوب محافل کا انعقاد کرتے، آپ کا ذکر خیر کرتے، آپ کی سیرت پر گفتگو فرماتے، اور
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یادگار تھی آپ کی ولادت کی جگہ تھی ان پر جا کر دعائیں مانگتے اور خوب وہاں سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش فرماتے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بھی اس اجتماع پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا کچھ حصہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات، آپ کے حالات زندگی اور آپ کے زندگی کے مبارک گوشوں پر کما حق ہو گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی. اس قدر وسیع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے گوشے مبارک ہیں کہ بندہ بات کرے کہ ولادت کریمہ کے وقت ہونے والے جو حیرت انگیز واقعات ہیں تو بندے کو گھنٹوں یہاں پر بیان کرنے کے لیے چاہیے. اس قدر علماء نے کتابوں میں یہ روایات نقل فرمائی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی شکم اطہر میں تھے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت بھی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی اور آپ کی والدہ کو کس طرح کی برکتیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی. علماء نے کتابوں میں لکھا. اسی طریقہ سے کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کی بات کی جائے یا طیبہ کے شمس الضحیٰ کے نورانی لڑکپن کی بات کی جائے، پیکر حسن و جمال کے ازدواجی زندگی کے حالات بیان کیے جائے یا دافع رنج و ملال کے پہلے ملک شام کے تجارتی قافلے کے سفر کی بات کی جائے، بی بی آمنہ کے لال کے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات کی بات کی جائے یا شاف روز محشر کے اعلان نبوت کے بعد ہونے والے مظالم پر صبر کرنے کی بات کی جائے، مکی زندگی کی بات کی جائے یا مدنی زندگی کی بات کی جائے اور معجزات رسول پر نظر دوڑائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ شق و قمر کی بات کی جائے یا دعا کر کے سورج کو پلٹانے کی بات کی جائے، انگلیوں سے دریا بہانے کی بات کی جائے یا انہی انگلیوں سے زمین پر کھڑے ہو کر کروڑوں میل دور چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی بات کی جائے. کسی صحابی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اپنے لعاب دہن سے جوڑنے کی بات کی جائے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے سے بے نائی آ جانے کی بات کی جائے، پتھروں کے سلام کرنے کی بات کی جائے یا درختوں کو جھک کر صلاۃ و سلام عرض کرنے کی بات کی جائے. سچی بات تو یہی ہے کہ بڑے بڑے علماء محدثین یہاں ان کی کلمیں بھی رک گئے، لکھ لکھ کر ان کی کلمیں رک گئیں. پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے جس میں آپ نے یہ بھی کہا، اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور آخر میں کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ آنکھیں کتھے جا رہے ہیں. اسی طریقہ سے دیکھتے جائیں جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں جنہوں نے قلم اٹھائے آپ کی سیرت پر، آپ کی ذات پاک کے حوالے سے نہ صرف لکھی، آخر وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے. اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جو کہ عاشق رسول ہیں اور سنیوں کے امام ہیں، آپ کی تو بات ہی نرالی. آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح میں مشہور زمانہ کلام لکھا جس کا نام ہے ہدایت بخشش، پڑھنے کے قابل ہے اور آج بچے اس کو پڑھتے ہیں. ہر مسلمان کی زبان پر ان میں سے کئی اشعار آتے ہیں. مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام جو پڑھا جاتا ہے وہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان نے ہی لکھا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توصیف میں نعتیہ اشعار لکھے، لیکن دیکھیں لکھ لکھ کے کیا کچھ کہا. کبھی یہ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یہ کہہ رہے ہیں
اے کریم آقا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ختم ہونے میں ہی نہیں ہے. کہتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سب کچھ کہنے کے بعد امام میں عشق و محبت کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا, 12 ربیع نور کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. سستی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت, شہنشاہ نبوت, مخزن جود و سخاوت, پیکر عظمت و شرافت, محبوب رب العزت, محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے. مبارک ہو کہ حق المرسلین تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. 12 ربیع نور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا, 14 کنگرے گر گئے. ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا. دریائے ساوا خشک ہو گیا, کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے تذکرے سنتے جائیے اور اپنے دلوں کو منور کرتے چلے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کس قدر مقام, رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے, اس کا کما حق ہو تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن دیکھیے وہ رات جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی, رب تعالیٰ نے اس رات کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل رات ہے. اور آپ کو علم ہوگا کہ شب قدر کے بارے میں قرآن پاک میں آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, 1000 مہینوں سے افضل اس رات کو کہا گیا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شب قدر سے بھی افضل وہ رات ہے جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. الحمدللہ عز و جل 12 ربیع النور مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے. یقیناً آن سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی, نہ کوئی شب برات, بلکہ کونوں مکان کی تمام تر رونق و شان اس جانے جہان رحمت عالمیان سیاہ لامکان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے. اللہ حضرت علیہ رحمہ کیا ہوں فرماتے ہیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا, کافر تھا, مر گیا, تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی, ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ اس کے اشارہ سے میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اس واقعہ میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے. یہ جو روایت بیان کی بخاری شریف کہتے ہیں بڑی دلیل ہے. جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے. تو جو میری طرف رکھے, اگر کوئی بندہ پیچھے لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے تو ان کو کرنے دیں, سبھی دوست جو ہے وہ توجہ کوشش کریں کہ بیان میں جو بات کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا بڑی دلیل ہے یہ جو بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کی, اس کے تحت فرمایا کہ میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے. اور یہاں پر علماء نے ایک نقطہ بیان فرمایا, وہ نقطہ یہ بیان کیا کہ ابو لہب جو کہ کافر تھا, بعد مرنے کے اس کو فائدہ پہنچا, تو فرماتے ہیں ابو لہب نے خوشی کیا کی تھی؟
فرماتے ہیں کہ سویبہ لونڈی جب ابو لہب کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس لونڈی سے کہا تھا جا تو آزاد ہے. اس نے یہ خوشی کس لیے منائی کہ میرے بھتیجا پیدا ہوا ہے، میرے بھائی کا لڑکا پیدا ہوا ہے. علماء نے لکھا جب بھتیجا کی خوشی کرنے پر ابو لہب کو بدلہ دیا گیا تو جو مسلمان نبی کریم علیہ السلام کے عشق میں گم ہو کر اور آپ کے پیار اور محبت میں آپ کے آنے کی خوشیاں منائے گا اور ہوگا بھی مسلمان مومن تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرمائے. بھائیو آئیے مختصراً آپ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ واقعات ولادت کے حوالے سے. یہاں پر یہ ساری باتیں بڑی روک افزا ہے، بڑی روک افزا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ ان کو سنیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک میں تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح عام عورتوں کو ولادت کے دن قریب آنے پر تکلیف ہوتی ہے اس طرح آپ کو نہیں ہوتا تھا. آپ کو بڑی بشارتیں سنائی گئیں، بڑی برکتیں نصیب ہوئیں، اور جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو اس وقت بھی جس طرح عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں. کتابوں میں محدثین نے اس کو بیان فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ شدہ، ناف بریدہ اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ جب پیدا ہوئے اس وقت آپ کی آنکھوں میں سرما پڑا ہوا تھا، آپ ناف بریدہ تھے. علماء نے محدثین نے اس بات پر بھی بحث کی ہے اور اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ ناف بریدہ ہونا، اس کی فرمایا کہ آج جدید ڈاکٹری بھی یہ بات کہتی ہے کہ بچہ جب ماں کی پیٹ پہ ہوتا ہے تو عورت جو غذا کھاتی ہے وہ غذا کچھ نہ کچھ ناف کے ذریعے اس کی اولاد کو بھی پہنچتی ہے، جو اس کی پیٹ میں جان ہوتی ہے اس کو بھی پہنچتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی سے ناف بریدہ پیدا ہوئے. محدثین نے لکھا کہ رب تعالیٰ نے وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشو و نما کا خود انتظام فرمایا ہے. میرے اسلام بھائیو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میرے ہاں تشریف آوری ہوئی تو مشرق تا مغرب نور پھیل گیا. اس کی زیاداشیوں سے سرزمین شام کے محلات میری نظروں کے سامنے روشن اور واضح ہو. جن لوگوں نے سفر کیا ہو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ملک شام کہاں ہے اور مکہ شریف کہاں ہے. فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آیا تو سرزمین شام کے محلات میری نظروں کے سامنے روشن ہو گئے. حضرت عثمان ابن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ولادت کے وقت آپ کے گھر تھی. میں نے دیکھا تمام گھر نور سے معمور ہو گیا اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ میں محسوس کرنے لگی کہ کہیں مجھ پر گر نہ پڑے. سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میرے ہاں ولادت ہوئی تو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ سجدہ کی حالت میں تھے، دونوں شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور آپ پر تذرہ و انکساری کی حالت طاری تھی. بعض روایات میں حالت سجدہ میں امت کے لیے بخشش کی دعا بھی منقول ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے. ولادت کے چند دن بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلانے کی غرض سے آپ کو قبیلہ بنی سعد میں لے کر گئیں.
قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری میں اس حوالے سے کچھ واقعات لکھتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر گئیں، اس وقت جن واقعات کا ظہور ہوا اس کو محدثین نے کتابوں میں جو ہے وہ نقل فرمایا۔ چنانچہ تفسیر مظہری کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں جن راستوں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گزری وہ اسی وقت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ کتنی ذوق افزا بات، ہم کتنے خوش نصیب ہیں اس نبی کی امت میں جن کے یہ فضائل ہیں، اور آپ کو الحمدللہ یہ علماء سنتے رہتے ہوں گے، اور یہ بات بہت مشہور ہے کہ انبیاء میں سے بھی کتنے نبیوں نے یہ خواہش کی کہ یا رب ہمیں بھی اس محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ مزید سنیے، بعض اوقات آپ اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے تشریف لے جاتے جب بچپنا تھا، جب واپس آتے تو آپ کی رضائی والدہ دیگر بچوں سے دریافت کرتی، واقعات پوچھتی کہ کیا ہوا۔ چنانچہ ہمارے وہ بچے بتاتے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے حجازی بھائی کہ جہاں جہاں قدم پڑتے وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ جب ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر جاتے ہیں تو ہمیں پانی نکالنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ پانی کا خود اوپر آ جاتا ہے۔ تمام جنگلی جانور آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے حالات بیان فرمایا کرتی، فرماتی ہے میں آپ کو دایاں دودھ پیش کرتی تو نوش فرماتے، پھر بائیں طرف رخ انور کرتی تو آپ دودھ پینے سے انکار فرما دیتے۔ بچپنا ہے۔ اب محدثین نے یہاں پر بھی حکمت کو بیان فرمایا۔ کیا حکمت تھی؟ کیا آپ ایک دودھ سے دودھ نہیں پیتے تھے؟ تو محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی یہ علم تھا کہ میرے ساتھ ایک اور میرا رضائی بھائی بھی شریک ہے، اسے بھی دودھ پینا ہے۔ آپ اپنے حصے کا دودھ پیتے تھے۔ سبحان اللہ، محدثین نے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آپ بچپن میں جھولے میں تھے، آپ کے چچا ہیں کہتے ہیں جب آپ بچپن میں جھولے میں تھے تو میں نے ایک ایسی بات دیکھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا محترم وہ کیا بات تھی؟ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہوارے میں یعنی پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جس طرف حرکت کرتی چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بڑی عفتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تفسیر مظہری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنگھوڑے کو فرشتے حرکت دیا کرتے تھے، فرشتے حرکت دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات آپ کا پنگھوڑے میں ستر ننگا ہوتا اور میں ڈھانپنے کے لیے اٹھتی تو مجھ سے پہلے ستر ڈھانپ دیا جاتا، مگر ڈھانپنے والا نظر نہ آتا، وہ ملائکہ تھے جو آپ کے ستر کو ڈھانپ دیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نشو و نما میں بھی آپ کو ممتاز فرمایا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنا جوان ہوتے جتنا دوسرا بچہ مہینے میں، اور مہینے میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرا بچہ سال میں بڑھتا ہے۔ آئیے ایک اور بڑی دل کو بھانے والی بات سنتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں آپ کو لے کر اپنے دیہات پہنچی قبیلہ بنی سعد میں، تو قبیلہ بنی سعد کے تمام گھروں میں کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر پیدا ہو گئی کہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑ کر اپنے جسم پر لگاتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو فوراً شفا نصیب ہو جاتی۔ اسی طرح اگر ان کا کوئی اونٹ بکری وغیرہ جانور بیمار ہو جاتا تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو اس کے جسم پر لگاتے جس سے وہ تندرست ہو جاتا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ مختصراً کچھ واقعات آپ کی بارگاہ میں نے عرض کی ہے. آئیے آج بیان کا جو بالخصوص موضوع ہے، جو بات میں آپ سامعین کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں سب چیزیں، دنیا کی سارے جہان کی چیزیں ہمیں عطا فرمائی، اور جن سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے یہ ساری رونقیں ہمیں عطا فرمائی. ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ان کے گیت گائیں. ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ جس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے کی کوشش کریں. آئیے سنیے اور جھومتے چلے جائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا، اے حبیب اگر آپ موجود نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ موجود نہ ہوتے تو میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا. اور روایت ابن اساکر میں ہے کہ اگر آپ موجود نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے عیسیٰ علیہ السلام خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو حکم دیجئے ان میں سے جتنے لوگ ان کا زمانہ ظہور پائیں ان پر ایمان لائیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ ہی جنت و دوزخ. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا. یہ بڑی شان ہے، یہ بڑی بلند اور عرفہ شان ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن جھوم جاتے ہیں، لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حضرت جابر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کون سی شے پیدا فرمائی؟ ہمارے حضور آئے تو انبیاء میں سب سے آخر میں خاتم الانبیاء ہے، لیکن سنیے روایت اور جھومیے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رفعتیں اور برکتیں عطا فرمائی. سوال کیا صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ سب اشیاء سے پہلے رب تعالیٰ نے کون سی شے پیدا فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے سب اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا. تکبیر، زندگی فضول ہے، نبی کا میلاد زندہ باد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دوسری روایت سماعت فرمائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا
میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان منازل طے فرما رہے تھے. حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک جن جن اشخاص کی پشتوں اور ارحام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اطہر جلوہ فروز ہوا وہ تمام نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے مجھے مبارک پشتوں اور مقدس ارحام میں منتقل کیا حتیٰ کہ اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام میری خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں زمین کے ہر گوشے پر گیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر افضل آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی بنی ہاشم سے کسی خاندان کو افضل پایا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین. کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ میں نے گوشہ گوشہ چھان مارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی آدمی میں نے نہیں پایا اور نہ ہی بنی ہاشم سے افضل کوئی میں نے خاندان پایا. اللہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے پیارے اشعار اور قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی اقوال ائمہ کی صحیح ترجمانی ہے آپ کے اشعار. ان کو عام اشعار نہ سمجھیں. اگر ایک ایک شعر پر گفتگو کی جائے کتنے ہی آیات احادیث مبارکہ بیان کی جا سکتی ہیں. آپ کی شرح ہدایت آپ کے کلام کا مجموعہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ ہے ہدایت بخشش. اس کے دیکھیں کتنے صفحات ہیں لیکن اس کی شرح میں مفتیان کرام نے علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ایک مفتی صاحب کی جو تفسیر اس کی لکھی شرح جو انہوں نے لکھی وہ میری نظر میں گزری اس کی 18 جلدیں اس میں. اور الحمدللہ ہر شعر میں آپ نے کم و بیش قرآن اور حدیث کے وہ دلائل دیے ہیں کہ اللہ حضرت نے یہ جو شعر لکھا یہ اس قرآن پاک کی آیت کی ترجمانی کر رہا ہے یہ حدیث پاک کی ترجمانی کر رہا ہے. تو اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا پیارا کلام لکھ رہے ہیں. جب آپ کی نظر میں یہ ساری باتیں آئی ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ عظمت رفعتیں اور مرتبہ عطا فرمایا ہے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا آپ کو یہ بلندی اور رفعت عطا فرمائی اور حشر میں قیامت کے دن بھی کس قدر برکتیں نصیب ہوں گی اور بلندی اور عظمتیں نصیب ہوں گی. اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جھوم کر لکھ رہے ہیں سب سے اولا والا ہمارا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بزم آخرت کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں سوئے حق جب صدارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا میتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بیٹے میرے اسلام بھائیو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا انعام فرمایا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے رسول بھیجا. اب علماء نے اس پر بڑا کلام کیا. علماء نے بڑی وضاحت فرمائی کہ رب تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن صورت عطا فرمائی اس کے فائدے کے لیے اس کو آنکھیں عطا فرمائی زبان عطا فرمائی اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی طرح طرح کے جانور عطا فرمائے جن سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے. آسمان سورج زمین ستارے پانی ہوا طرح طرح کی
کی نعمت عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رب تعالیٰ نے احسان فرمایا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا، اپنا محبوب عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رحمت پر خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات رکھتی ہے نا کہ ربی نور کی خوشیاں لوگ کیوں مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ تو رحمت پر خوشی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آئیے قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ آئیے ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت سے، آپ کی سیرت کے کچھ گوشوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آئیے صحابہ اکرام کی سیرت سے ہم دیکھتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر فرمایا آج تمہارا بیٹھنا کس لیے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اس رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں جس نے فقط اپنے فضل و کرم سے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کی جماعت ہے، اور کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ آج ہمارا یہ بیٹھنا اس لیے ہے کہ ہم اس رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں جس نے فقط اپنے فضل و کرم سے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا اور اپنے دین کا خادم بننے کا شرف بخشا۔ یہ سن کر، یہ جملہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ آج کچھ لوگ کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے، وہ ہر بات کو عقل کے ترازو میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے وہ محبوب ہیں کہ جن کے مقام اور مرتبے کو رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، یہ روایت کا مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور مزید اس سلسلے میں بھی محدثین نے بڑا کلام فرمایا، وضاحت فرمائی، احادیث نقل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے شروع فرمائے، صحابہ اکرام آپ کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب یہ میرے دیوانے میری پیروی میں لگاتار ہر دن روزہ رکھ رہے ہیں اور دیکھا ان میں کمزوری آ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل؟ کیا فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ میں رات اس حال میں بسر کرتا ہوں کہ میرا رب عز و جل مجھے کھلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ تو بیٹھے میرے اسلام بھائیوں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت میں یہ بات بنیادی طور پر نظر آتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے تھے اور کمال درجہ ادب و تعظیم کرتے تھے۔ آج جیسا کہ اجتماع ذکرنات میں اشتہار میں بھی یہ لکھا گیا، اعلان بھی کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے۔ کم و بیش 15 صدیاں ہونے کو ہیں، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے منہ مبارک کیسے پہنچ گئے؟ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں آئیے صحابہ اکرام کا عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر سے اپنے بالوں کو ترشوایا کرتے، اتارا کرتے، تو اس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو جاتے اور آپ کا ایک بھی بال زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھوں میں لیتے تھے اور پھر اپنے پاس سوال کرتے تھے ان کی اولاد در اولاد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے وہ عظمت رفعتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہے کہ جس طرح آپ خود حیات ہیں، قبر انور میں زندہ ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے جو چیز نسبت رکھتی ہے منہ مبارک بھی آج بھی زندہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس نبی کریم علیہ السلام کا ایک بال ہو، علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بال سے کئی بال بن گئے ہیں۔
حضرت ام سلمہ مومنوں کی ماں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کا منہ مبارک تھا، بال مبارک تھا، آپ اس کو ایک نلی میں چاندی کی اس میں رکھتی تھی، اور دیکھیں یہ بات کس کی ہے، ام المومنین مومنوں کی ماں ہے، لوگ آپ کے پاس آتے بیمار، آپ ان کو پانی میں گھول کر منہ مبارک پلاتی، اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرماتا۔ یہ عمل کن کا ہے؟ اس پاک جماعت کا ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اسی طریقہ سے صحابہ کی زندگی میں اور چیزیں دیکھ لیں، صحابہ کے بارے میں کتابوں میں یہ مضامین ہیں، نبی کریم علیہ السلام جب وضو فرمایا کرتے، صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر چہرے پر ملا کرتے تھے، اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تھا تو وہ جس کو ملا تھا اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا۔ یہ سب کس لیے تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل نہیں کہا کرتے تھے، اپنے جیسا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ یہاں تک کتابوں میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے خون مبارک کو ایک صحابی نے پی لیا۔ انسان کا خون پینا گناہ ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا خون پیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو برکت کی دعا عطا فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا تو نے غلطی کی، پیشاب مبارک پی گئے، یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ ہے۔ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان جب بات کیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی گفتگو کیا کرتے تھے وہ الفاظ یہ ہوتے تھے، فدا کا ابی و امی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ گفتگو کر کے صحابہ اکرام اپنی گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آئیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر دربار رسالت ہیں، آپ کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ صحابی ہیں، آپ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ چنانچہ آپ اپنے شعر میں لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو، آپ کی نعت کو آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بلکہ آپ تو یوں پیدا کیے ہیں یہ ہیں جیسے آپ خود چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ تو یہاں پر مجھے کہنے دیجئے تو میرا دل پر نہیں ڈٹھا، تو میرا دل پر نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمائے تے جے وہ جائے سیر کرن نوں تے سارا گلشن جھکیا جائے، تو جے وہ پاوے ہاتھ پھلا وچ، تے جے وہ پاوے ہاتھ پھلا وچ رل جاوے، تے جے وہ کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، وقت کافی ہو گیا، اب مزید کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے اوصاف کے حوالے سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ چنانچہ قرآن پاک نے بڑے ہی حسین پیرائے میں اس بات کو بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہ بھی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور محاسن و کمالات کو دیکھ کر آج خود محسوس کر لیتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب مشرق کا نہ پچھم مغرب کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگر کہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، نور علی نور، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مسالے بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ تفاسیر جو مفسرین نے کی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو حضرت کعب الاحبار نے فرمایا اللہ تعالیٰ